نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نکاح کی اہمیت اور نکاح کی ترغیب سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نکاح کی اسلام کے اندر بہت بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان فرمایا، النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت میں سے ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا، اربع من سنن المرسلین، کہ 4 چیزیں انبیاء اور مرسلین کی سنتوں میں سے ہے، اس میں سے ایک نکاح بھی ہے۔ جب بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہوا کہ شاید نکاح نہ کرنا بہتر ہے، تو اس میں سے 3 حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے مختلف انداز میں اس بات کا اہتمام کیا کہ کوئی جو ہے ہمیشہ روزے سے رہے گا، کوئی ہمیشہ بغیر شادی کے رہے گا، کوئی ہمیشہ رات بھر عبادت کرتے رہے گا۔ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت پر نہیں چلے گا، اعراض کرے گا، تو اس سے میرا تعلق نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیتوں کے اندر بھی نکاح کی ترغیب ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ نکاح کرو جو عورتیں تمہیں اچھی لگے، مثنا 2 وثلاث 3 ورباع 4، یہ اللہ رب العزت کا قرآن جو ہے ترغیب دے رہا ہے۔ اور اسی طرح یہ تو ان لوگوں کے بارے میں ہے جو نکاح کر سکتے ہیں، جو خود نہیں کر سکتے ان کے ذمہ داروں کو کہا جا رہا ہے، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو بے نکاح لوگ ہیں، جو مرد عورت نکاح کے قابل ہیں لیکن نکاح نہیں ہو پا رہا، تو فرمایا کہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، ان کا نکاح کرواؤ۔ اور اگر فقر و فاقہ کا خوف ہے، فرمایا اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر فقیر بھی ہوں، يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو غنی کر دے گا، مالداری عطا کر دے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو ترغیب دی، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر نکاح کی قدرت ہے، نان و نفقہ برداشت کر سکتے ہو تو شادی کر لو۔ اور آگے فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، یہ نگاہوں کی پاکیزگی کا سبب ہے، شرمگاہ کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، یہ اتنا اہم حکم ہے کہ جو اس پر نہیں آ پا رہا، اس کو فرمایا کہ جو طاقت نہ رکھتا ہو فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو اس کے اوپر روزے لازم ہے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، یہ اس شہوت کو توڑنے میں، اس بے قراری کو قرار دینے کے لیے ایک علاج ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی احادیث کے اندر فرمایا کہ تنکح المرأة لأربعین، عورتوں سے نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے، لمالها ولحسبها ولجمالها ودینها، 4 وجہ سے عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ فاظفر بذات الدین تربت یداک، دین والے کا، دیندار والی کا انتخاب کر کے تو کامیاب ہو جائے۔ اسی طرح فرمایا کہ نکاح کر کے جو نیک اور صالح اگر بیوی نصیب ہو گئی تو فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا سارا کا سارا ساز و سامان ہے، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کے سامان میں سے سب سے بہترین سامان نیک عورت ہے جو نکاح کے اندر مل جائے۔ اسی طرح فرمایا کہ 3 آدمی وہ ہیں جن کا اللہ پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، اس میں سے ایک وہ ہے الناکح الذی یرید العفاف، کہ وہ نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کے لیے، اپنی عزت کو سلامت رکھنے کے لیے، اپنی شہوت پر قابو پانے کے لیے اگر وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، فرمایا کہ اس کی مدد کرنا اللہ کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح کیونکہ نکاح کے ذریعے سے بچے حاصل ہوں گے، اولاد ملے گی، پھر وہ اولاد آگے چل کر امت کے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کا سبب ہوگی،
اور کفار پر رعب اور دبدبہ طاری کرنے کے لیے اور جہاد کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود، نکاح کرنا ہو تو ایسی خاتون سے نکاح کرو جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو تاکہ خوشگوار زندگی گزاری جائے، اور الولود جو بہت زیادہ بچے جننے والی ہو، اس لیے کہ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، میں تمہارے ذریعے دوسری امتوں پر فخر کروں گا کہ دیکھو میری امتی کتنی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، اس میں سے 80 صف اس امت کی ہوں گی۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جن سے نکاح کی اہمیت پتہ چل رہی ہے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر نکاح کے اندر بلا وجہ تاخیر کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے نوجوان مرد اور خواتین برے راستوں کی طرف، فحاشی اور یانی کی طرف، بد نظری کی طرف اور بھی بہت سارے غلط کاموں کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے، اپنی صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے نکاح کے عقد کو عام کریں تاکہ معاشرے کے اندر حیا اور پاک دامنی آئے اور بے حیائی، فحاشی اور عریانی سے اس معاشرے کا خاتمہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ 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 اللہ